اللهم عجل وليك الفرج. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آباء الطاهرين وأولاده المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف. نواد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتك يا محمد بولایتك يا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، 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 حسینیت. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون امیر قاسم. اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم. بسم اللہ الوفی الولی الکریم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن مالک قرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والعمر زمان. درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور. سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا الزمان. داد جلال الدین کی نگری ہے علی پور کے بعد یہ میرا پہلا خطاب ہے. بھائی مختار شاہ کا حکم تھا میں حاضر ہوا. مصروفیت بہت زیادہ. عرفان کا جو موتی میں آپ کی جھولیوں میں ڈالوں کوشش کیجئے گا ثبوت دیجئے گا کہ جس کے سائے میں تم رہتے ہو وہ بے سائے کا بیٹا ہے. طبیعت میری اپنی ہے مزاج میرا اپنا ہے. 12-13 سال ہو گئے کبھی میں مجالس پکی کرانے نہیں نکلا. 2 مجالس مل جائیں 10 مجالس مل جائیں 4 مجالس مل جائیں اس نیت سے نکلتا ہی نہیں. بیٹا ہو بندہ جلال الدین کا مجلس پڑھنے آئے بانی کو کہے فیس دے حیف ہے. سید سیاد
قیادت پہ حرف آتا ہے. امام کی عزت کی قسم بندہ ہو سید کہانی سنانے جائے گھر کی, بانی کو کہ پیسے دے, بڑی دنیا باتیں کرتی ہے, پیسہ کہاں سے آتا ہے, گاڑی لے کے نکلتے ہیں. میں آج اس بانی سے پوچھتا ہوں جس نے اتنی بڑی مجلس کا انعقاد کیا ہے, مجھے بتا اس کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ مہربانی صاحب, تھینک یو. کیوں بھائی, میں اسے سوال کرتا ہوں اس کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ جواب دے گا مولا کی محبت ہے. اکٹھا کرتا ہوں 15-20 لاکھ تو لگا لیتا ہوگا, شاید اس سے بھی زیادہ. ہماری اولادیں ہمیں مجبور کریں, بابا ہمیں کوئی چیز لا دو. لاہور سے نہیں ملتی, کراچی سے ملتی ہے, اسلام آباد سے ملتی ہے. میں لوگوں کو کہوں گا پیسے دو, نہیں, محبت مجبور کرے گی. جو بیٹے نے کہا پورا کرو. آگے سوال کرنا ہے مہدی نے محبت کا نہیں مودت کا. بہت شکریہ, مہربانی سے. تھینک یو سید, تھینک یو. بیٹا میں پیسے لینے نہیں آیا, آپ صرف میری بات توجہ سے سنیں. مولا کی عزت کی قسم کتنی دیر ہو گئی میں بیٹھا سن رہا ہوں, ایک بندے نے بھی قائم کا تذکرہ نہیں کیا. اتنا دیر میں ممبر پہ نہیں بیٹھتا, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, لیکن بھائی صاحب کا حکم تھا اس لیے میں بیٹھ گیا. ممبر کا وارث, اچھا جی میں خطبہ پڑھ لوں میں پھر بات کرتا ہوں. ممبر کا وارث, مسجد کا وارث, علم کا وارث, جھولے کا وارث, تعزیے کا وارث, ذوالجناحوں کا وارث, امام بارگاہوں کا وارث, ولیوں کا وارث, وسیعوں کا وارث, نبیوں کا وارث, ائمہ کا وارث, خدا کا وارث. سلونی کا وارث, معراج کا وارث, مباہلے کا وارث, مسکینوں کا وارث, یتیموں کا وارث, جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث. لا الہ الا اللہ کا وارث, محمد رسول اللہ کا وارث, علی ولی اللہ کا وارث, کائنات کے واحد بلا فصل کا بلا فصل وارث, مرکز و محور کائنات, سلطان زمین و زمن, امام مہدی. وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وغاصب القابہم وغاصب لباسہم وغاصب فضائلہم وغاصب ولایتہم وغاصب نصرتہم وغاصب ادبہم من یوم الازل الى یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصر من اللہ وفتح قریب. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. اتنی دیر میں نے انتظار کیا, میرا حق بنتا میں کم از کم اتنی دیر خطاب کروں. معرفت کے بے لوث موتی ہے. 4 مصروں سے سید پور, علی پور, پورا مظفر گڑھ ماشاءاللہ موجود ہے. 4 مصرے سے میں عرض کرنے لگا ہوں, میں اپنی طبیعت, اپنا مزاج اور حقیقت بتانے لگا ہوں. مجھے نہیں پڑھائے گا علی پر پرواہ نہیں, مجھے گھبراہٹ نہیں, مگر 4 مصرے بڑے ضروری ہیں. کوشش کرنا ذاکروں تک پہنچانا, علماء تک پہنچانا, گدی نشین پیروں فقیروں تک پہنچانا, ماتمیوں تک پہنچانا, عزاداروں تک پہنچانا, بانیوں تک پہنچانا. عرض کر رہا ہوں با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے. بہت شکریہ سید صاحب. با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے. تم نے سوچا بھی نہ ہوگا تم کیا سے کیا بن جاؤ گے. مت دکھاؤ فرش عذاب تجارت کے ہنر, ورنہ ہر بنتے بنتے ہرملا بن جاؤ.
دیر لگتی ہے ہور سے ہور ملا، با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے، پتہ نہیں ہوگا۔ افسوس تو یہی ہے سید جی، 1400 سال ہو گئے لوگوں کو سلمان سنتے سنتے، سلمان پہ نعرے، سلمان کیا بات ہے، کسی نے کوشش نہیں کی میں بھی سلمان کی جوتی اٹھانے والا تو بنوں، کسی کے ارادہ ہی نہ بنا، طبیعت ہی نہ بنی، بس سلمان تھا جو تھا۔ اچھا چلو سلمان، بات یہی سے شروع کرنے لگا، بات سامنے آ گئی سلمان محمدی۔ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سلمان کے مالکوں نے سلمان سے پوچھا، سلمان کچھ مانگ، ہم علی کل شیء قدیر کے نمائندے ہیں، ہم علی کل شیء قدیر کے مظہر ہیں، کچھ مانگ۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں آقا جن کو آپ جیسے آقا مل جائیں گے۔ آپ کی کیا بات ہے بابا جی، بزرگوں سے داد میں مشکور ہوں، جن کو آپ جیسے مولا مل جائیں، آپ جیسے کریم مل جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے فنا مانگنا، میسم میں تمام سفر کرتے ہو میرے ساتھ، نعرے لگوانے داد لینے میں نکلتا ہی نہیں، کوشش ہوتی ہے جو میرے شہنشاہ کے لشکر کے چند سپاہی کنیزیں بچ گئی ہیں وہ تیار ہو جائیں۔ آج ویسے بھی جمعے کا دن ہے، ریت کو پتہ ہی نہیں، جمعہ خاص مخصوص ہے سردار سے۔ سارے ہاتھ کھڑا کر دے، بسم اللہ بابا۔ سارے ہاتھ، یا مولا یا کھڑے ہو کے نعرے لگوائے، سریکی میں دو مصرے آپ کی محبت کو دیکھ کے پڑھنے لگا ہوں۔ عرض کر رہا ہوں ابتدا وچ تھئی انتہا گول لے، ابتدا وچ تھئی انتہا گول لے، ابتدا وچ تھئی انتہا گول لے، یکو یا میکو آپ مل یا ول خدا گول۔ مشن تمام یہ بہت ضروری ہے، دو تین دن کے جلسے میرے مولا کی ریت سنتی ہے، کسی کے اندر ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں آتی، کسی کا مزاج ہی نہیں بنتا، بس خراج تحسین پیش کرنے آئے، رونے آئے، نعرے لگانے آئے، روٹی کھائی، لنگر کھایا، پانی کا شکریہ ادا کر رکھ گیا۔ کسی کو یہ خیال نہ آیا مجھے سنایا کیوں جا رہا ہے میسم، کسی کی تو نہیں ایسی ہے یا نہیں ہے، کبھی کسی نے سوچا ہی نہ کہ میسم نے جو اطاعت کی کیا میرے اوپر واجب نہیں، میسم تمام امیر کائنات نے فرما دیا، میسم میری محبت یہ درخت تیری پھانسی، الحمد پڑھا ہے۔ اچھا جی ایک جملہ دینے لگا ہوں، سادات بیٹھے ہو توجہ، جملہ بڑا قیمتی ہے سید جی، مجھے کوئی شیعہ مفسر مورخ ثابت کر دے میسم نے علی کے قدموں کا ہاتھ لگایا ہو، یا علی میں منت مانتا ہوں 1 سال کی، میں مرنا نہیں چاہتا، میں منت مانتا ہوں، میسم کو پتا تھا 1 سال کا ٹائم دینا علی کو مناسب نہیں، مہربانی کیا بات ہے، 1 سال کا ٹائم دینا مالکوں کو مناسب نہیں، حق یہ ہے جو علی نے کہہ دیا وہ حق ہے۔ صبح پانی پلاتا ہے، شام کو پانی پلاتا ہے، کسی نے کہا میسم تیرے پانی پلانے سے جلدی بڑی ہو جائے گی، کہتا ہے نہیں، کہا کیوں پلاتے ہو، کہتا ہے میں چاہتا ہوں لسان اللہ سے نکلا ہوا جملہ جلدی پورا ہو۔ سفر کرتے ہو وقت نہیں ہے، میں جلدی جلدی سمیٹوں، جناب بوزر، جناب کمبر، جناب مقداد، ایک سے بڑھ کے ایک عاشق، اور میں یہاں ممبر پہ یہ بھی عرض کرتا جاؤں، واجب الاحترام پسند ہے قبول کیجئے گا، نہ ہے واپس لوٹا دیجئے گا، یہ ولایت کا ڈنڈورا نہ پیٹو، ولایت حق ہے، اوجب ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، مگر کم از کم آج کی ولایت یہ ہے بانی کے پاس جا کے بانی کا شکریہ ادا کرو، تیری مہربانی تو نے مجھے ولایت صرف ان کو نہیں سنانے کا موقع دیا، 14 بھی بیٹھے تھے۔
विलायत, मगर बताने जाओ, शुक्रिया अदा करने जाओ, मैदान है ना, क्या करोगे, कहाँ जाएगा माल? शुक्रिया अदा करने जाओ, पूछो सर पे रखो कुरान विलायत बयान करने वालों के, विलायत हाथ फैलाने का नाम है या ऊपर रखे? लड़ाई पड़वा दी, वो जो नहीं पढ़ता मौला नहीं चाह रहे। मेहरबानी, ये मेंबर इसलिए नहीं बना कि यहाँ के झगड़े बयान किए जाए, लानत की जाए। ये मेंबर इसलिए नहीं बना, और बड़ी जगह हैं। ये मेंबर बना ही इसलिए था, फूफी भतीजे ने जो एहतमाम किया था वो सिर्फ इसलिए किया था, लोग हकीकत को सुन के हकीकत की तरफ मुतवज्जे होंगे, खुद हकीकी बनने की को। भाई मुख्तार शाह जी, जो तशद्दुक विलायत महदूद है, मैं नहीं मानता। बात इससे आगे की है, विलायत की अपनी खुशबू है। विलायती को कोई गलत कहे, विलायती दुआ देता है। बात हकीकतें हैं, दिल करे मैंने कहा मानना, ना दिल करे मेरे पास लौटाना। कायनात की कोई औरत विलायती के सामने आए, विलायती अपनी आंखें गंदी नहीं करता, क्योंकि विलायती ने महदी की जियारत की। विलायती बॉर्न जर्मनी सैयद आपकी तरह के मातमी काफी मशहूर हैं। मैंने वहां जाके एक जुमला कहा, मैंने कहा तुम्हें अंदाजा नहीं तुम कितनी बड़ी इबादत करते हो, कितनी बड़ी गवाही विलायत देते हो, तुम्हें अंदाजा ही नहीं। कोशिश किया करो मातम करने के बाद किसी को न देखा करो जहां गिलाजत हो, अपनी आंखें बचाया करो। बंदा बाहर निकल के कहता है सैयद फायदा क्या होगा? मैंने कहा फायदा भी बड़ा होगा, नुकसान भी बड़ा होगा। कहने लगे नुकसान? मैंने कहा नुकसान ये होगा फिर तुझे मातम में फिर जोर लगाना पड़ेगा। तुझे मातम के बाद काम उल्टा करने के बाद मौला से माफी मांगनी पड़ेगी। मोमिन कोई अपनी रियाजत माफियों में थोड़ा ज़ाया करता है। मैंने कहा फायदा क्या होगा? मैंने कहा आरिफ हस्ती ने फरमाया, मेरे मोहसिन ने फरमाया, क्या जो मातम करने के बाद अपनी आंखों को बचा के रखे वो कायनात के जिस गुनाहगार को देखे उसके गुनाह माफ। विलायत है। बाबा जी हकीकतें हैं। मौला की रैयत बड़ी दूर चली गई है, सरकार का ज़हूर रोज लेट हो रहा है, दुनिया को अंदाजा ही नहीं कितना मुश्किल वक्त गुजर रहा है, दुनिया को एहसास ही नहीं है पर्दे गैबत में कौन बैठा है। लेकिन क्या करे दुनिया को मंजिल का ही नहीं पता। मौला का क्या पता होगा? नहीं पता मंजिल का। मैं पूरा पाकिस्तान के दुनिया में फिरता फिर रहा हूं सादात उज़ाम, दुनिया को मंजिल का नहीं पता। मैं मंजिल बताने के लिए करबला के लगने वाले 1400 साल बाद 2 नारों से बात आगे चलाऊंगा। पहला नारा लगाती है सारी कौम, है हमारी दर्सगाह। दर्सगाह सारे मिलके बोलो ना, हक का सीधा रास्ता। शाबाश, मेहरबानी। 1400 साल हो गए, करबला दर्सगाह है, लिया किसी ने दर्स? नहीं 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 शाह जी, मैं 4 मिसरे अर्ज करूंगा, ऐसे नहीं। सारे भिखारी इकट्ठे हो गए मुझ समय, मजलिस सुनने आए। मजलिस सुनने के बाद मौला को लिस्टें दी, मौला मैंने तेरे परेशान किया, मेरा ये काम भी कर, मेरी ये परेशानी दूर कर, मेरा ये मसला खत्म कर। किसी ने ये नहीं कहा मौला तेरा शुक्रिया, तूने मुझे ऐसी जगह बिठाया जहां फरिश्तों ने अपने परों से पहले सब। बंदे कहते हैं मोमिन हैं। सैयद जी 2 बातें हैं बड़ी अहम, टीवी पे मैंने बात की, 2 बातें बड़ी अहम। एक होता है शुक्र, एक होता है शिकवा। जहां शिकवा हो वहां शुक्र नहीं। अंदाजा ही नहीं है। मैं मेहरबानी बाबा जी, कहां बैठे हो? कोई आम जगह है?
ابھی ایک سید صاحب کھڑے منبر پہ فرما رہے تھے کوئی عام جگہ ہے نہیں، شکریہ ادا کرو مولا کا، 14 کے ہمسائے بیٹھے ہو، اندازہ ہی نہیں تمہیں ہے، شکریہ کر کے تو دیکھو یار، لسٹیں پیش کرنے کے اور بھی کافی مواقع ہوتے ہیں، جیسے 13 رجب آ رہی ہے، علی سے مانگو نا، نہیں شاہ جی نہیں نہیں نہیں، بڑی ادھر مجھے میری کافی تقریریں چاہیے، ذہن بہت پیچھے ہے، نہیں ہے اولاد، آج میرا ایک نسخہ لوح دل پہ لکھ لو، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، مجھے بیٹا چاہیے، غازی قلم کے نیچے چلے جاؤ، عمل میں بتا رہا ہوں، 2 رکعت ہدیہ امام زمانہ پڑھو، نماز ہدیہ امام زمانہ پڑھنے کے بعد 2 آنسو بہاؤ، آنسو بہانے کے بعد عورت مرد دونوں گلے میں کپڑا ڈالو، کپڑا ڈال کے عرض کرو مولا امام بننے کے لیے اولاد نہیں چاہیے، قائم تیرے لشکر کا سپاہی چاہیے، سمجھ شاہ جی قائم کے اور یہ بات عرفا فرماتے ہیں جو اس نیت سے اولاد مانگی جائے وہ زندگی بھر اولاد تنگ نہیں کرتی ورنہ رہنے نہیں دیتی۔ شاہ جی میں 4 مصرے عرض کر رہا تھا کربلا کو سامنے رکھے، صدات عرض کر رہا تھا سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہر قربانی، سجا کے لایا ہے بیٹے کو، سید توجہ کرتی ہے آپ لوگ ماشاءاللہ سرو کے عاشق ہو لیکن تھوڑی کڑوی باتیں بھی غور فرماؤ، سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہر قربانی، امام وقت کو امداد دینے آیا ہے، امام وقت کو امداد دینے آیا ہے، کہاں ہے چوم لے قدموں کو اے راہب، یہ تو خود حسین کو اولاد دینے آیا ہے۔ نعرے رکھتے ہیں تو ہے ہماری درسگاہ، کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا، درسگاہ کی بات میں نے کر لی، راستے کی بات، حق کا سیدھا راستہ، سارے مل کے کہو کہ میں اگلی بات کروں گا، بڑی ضروری ہے، مولا جانتے ریت کو اندازہ ہی نہیں، حق کا سیدھا، حق کا سیدھا راستہ۔ میں لاہور سے چلا اپنی مثال دیتا ہوں، کہنے لگے مجھے سارے بغیر صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں علی پور سائڈ سیدھ پور جا رہا ہوں، کہنے لگے جی کیوں؟ میں نے کہا میں نے مومنین کی زیارت کرنی ہے، مومنین کو مجلس سنانی ہے، کہنے لگے جی ٹھیک ہے، میں یہاں مجلس نہ پڑھوں، یہاں تک آؤں واپس چلا جاؤں، میرے سے سوال کریں سید کہاں گئے تھے؟ سیدھ پور، کیسا رہا؟ وہ جی میں سیدھ پور کی ساری گلیوں کے راستے دیکھ آیا، سارے چوکوں کے راستے دیکھ آیا، سارے علی پور کی گلیوں کے راستے دیکھ آیا، سارے راستوں سے میں واپس آ گیا۔ کہیں گے ضرور سید تیرا اتنی دور جانے کا فائدہ نہیں، تو راستوں میں گھومتا رہا، منزل تک تو نہیں۔ اللہ کرے میں سمجھا پاؤں، مہربانی، تو منزل تک تو پہنچ نہیں سکا، تو راستوں میں، تیرا تو جانا نہ جانا ایک ہے۔ نہ کیا لگاتے حق کا سیدھا، حق کا سیدھا کیا؟ شاباش کربلا، اب رکھو سر پہ قرآن گھر جا کے اپنے اپنے اکیلے بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے سوچنا ضرور، اگر کربلا راستہ، قاسمین بھی راستہ، نجف بھی راستہ، مدینہ بھی راستہ، یہ سارے راستے، پھر منزل کوئی اور ہے۔ منزل بتانے کے لیے میں کھڑے کھڑے منزل بتا کے چلا جو فائدہ نہیں ہے۔ سلمان سے پوچھتے سلمان تیری منزل، کہے گا یا علی۔ میسم تمار تیری منزل، یا علی۔ حضر شاید یہ باتیں انتہائی ضروری ہے، ایک ہی دسترخوان یا علی کا لگتا تھا، مگر ظرف ولایت میسم کا اور تھا، سلمان کا اور تھا، کمبر کا اور تھا، عمار یاسر کا اور تھا۔ کبھی کسی کو یہ نہیں کہا تو یہاں سے اٹھ جا، ہمارے اندر برداشت ہی ختم ہو گئی، ہم ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر سکتے، ہماری یہ کیفیت بن گئی ہے، جو نہیں پڑھتا وہ فارغ ہے۔ صرف اتنا بتاؤ وہ تمہارے لیے پڑھتا ہے؟ سزا دینے والا محتسب ہے یا نہیں؟ او بھائی سزا کا جزا کا ہر کوئی ذمہ دار ہے، آج عقل و شعور والا دور ہے، یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے، اس نام پہ پیسے مت بٹورو، کوشش کرو ولایت میں جوڑو توڑو نہیں۔ سلمان تیری منزل
کہتا یا علی، میسم تیری منزل، یا علی، بوزر تیری منزل، یا علی، عمار یاسر تیری منزل، یا علی، 72 تمہاری منزل، یا حسین۔ آپ کے ان خاموش چہروں کو تیری منزل یا حسین، میں نے 72 سے کہا 72 کیوں منزل بدل لی؟ علی کو چھوڑ دیا؟ بہت سارے شاجی سوالوں کے جواب ہیں۔ سید جی بڑی باتیں کرتے ہیں، وہ امام زمانہ کو پکڑ لیا، باقی 11 کو چھوڑ دیا۔ 72 تم نے منزل بدل لی، علی کو چھوڑ دیا؟ کہنے لگے نہیں، یہ بھی وقت کا علی ہے، نام حسین ہے، علی کا بیٹا۔ مہربانی ہے، مشکور میں آپ کا، جمعے کے دن جمعے کے ذکر میں ہاتھ اٹھانے والے میں آپ کا مشکور ہوں۔ یہ بھی علی ہی ہے، نام حسین ہے، چھوڑا نہیں، علی کا خون ہے۔ اور بابا یہی میں اعلان کر رہا ہوں، پوری دنیا سن رہی ہے اس وقت، اس ممبر سے، علی پور کے ممبر سے اعلان کر رہا ہوں، ہم نے 11 کو چھوڑا نہیں، مہدی انہی کا بیٹا۔ نہیں سمجھ آئی؟ جو نماز جمعہ پڑھتے ہو، کہیں پڑھ بھی رہے ہوں گے، 11 کا نام آتے کبھی اٹھ کے کھڑے ہوئے؟ صرف منزل کے نام پہ۔ باہر اشتہار دیکھنا لکھا ہوگا زیر سرپرستی قائم آل محمد، بانیوں کو کہو چھڑوا دے یہ لکھوانا زیر سرپرستی قائم آل محمد، لکھوا دے زیر سرپرستی کسی اور معصوم، لکھوا ہی نہیں سکتے، دور جو ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ قرآن سے پوچھو، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ندا کے دن ہر کوئی، ذاکر صاحب، عالم صاحب سے لے کر آخری بندے تک، تمہیں کہا جائے گا اوے مہدی کے دور والے کھڑے ہو جاؤ۔ صرف کھڑا کیا جائے گا؟ تو شاہ صاحب کھڑے پڑھ رہے تھے، سننا لا تسألون یومئذ نہیں۔ مجھے بڑی افسوس اور حیرت ہو رہی تھی، میں عرض بھی کر رہا تھا، میرے پاس کسی وقت تشریف لائے، میں آپ کو کتابیں دکھاؤں۔ سوال ہوگا نعمت عظمیٰ کا، ذہن نشین کر لینا، ذہنوں میں بٹھا لینا، سوال ہوگا نعمت عظمیٰ کا۔ مولا سے پوچھا گیا، مولا نعمت کیا ہے؟ فرمایا تیرے مطابق، کہتے بیٹا، فرمایا نہیں، اور کہتے مال، فرمایا نہیں، مولا نعمت کی کم سے کم تعریف، فرمایا نعمت اسے کہتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی ساتھ ہو۔ شاہ جی میں ایک آج واقعہ چھوٹا سا سناؤں گا، دل نہیں تھا سید جی میں واقعہ سناؤں گا، کہ ممبر مجھے پڑھنے دیجیے گا، آپ نے مجھے ٹائم دیا، ٹائم پہ مجھے مت روکیے گا، بات مجھے پوری کرنے دیجیے گا، اتنی دور سے ہم فائدہ نہیں ہے، میں ٹائم پورا کرنے نکلتا ہی نہیں۔ نعمت عظمیٰ علی بن ابی حمزہ بتائی، مر گیا، 8ویں لان ولایت کھڑے ہیں، علی بن حسن بن علی وشا 8ویں امام کے قریب آیا، آ کے عرض کرتا ہے سرکار علی بن ابی حمزہ بتائی مر گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، فرماتے ہیں بے معرفت گیا ہے۔ سرکار کیسے؟ 8ویں امام فرماتے ہیں بے شک وہ میرے بابا کا خزانچی تھا، بے شک وہ میرے دادا کا خزانچی تھا، مگر قبر میں جب فرشتے آئے، فرشتوں نے اس سے کیے سوال، سوالوں کے جوابوں میں آخری جواب نہ دے سکا۔ اب امام اسی کو تو کہتے ہیں جو قبر کے اندر ہونے والے فرشتوں کے سوالوں کو بھی سنے۔ سرکار کیسے؟ معصوم فرماتے فرشتوں نے پہلا سوال کیا، من ربک کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ من ربک کا، کاف پہ زبر آ جائے، 9th 10th میں عربک پڑھائی جاتی ہے، زبر آ جائے تو واحد کا صیغہ بن جاتا ہے، من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ معصوم فرماتے اس نے کہا اللہ ربی۔ دوسرا سوال کیا فرشتوں نے، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ سوال تیرے نہیں، علی پور والے ساتھ میرا دیتے جاؤ گے بات سمجھ آئے گی، اگر امتحان ہی لینا مقصود ہے تو وہ بھی لیتے رہو، کوئی مشکل نہیں ہے مجھے۔ من نبیوں کا، تیرے نبی نہیں، تیرا نبی، کہتے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی جی۔ من دینوں کا، تیرے دین نہیں، تیرا دین کون سا ہے؟ کہا اسلام و دینی۔ چوتھا سوال، من کتابوں کا، تیری کتابیں نہیں، تو رہ زبور انجیل نہیں، من کتابوں کا، تیری کتاب
کہتا ہے قرآن و کتابی. معصوم فرماتے ہیں سب سے اہم سوال فرشتوں نے پوچھا من اماموں کا. معصوم فرماتے ہیں اس نے فوراً کہا مولا علی علیہ السلام و امامی، مولا حسن علیہ السلام و امامی، مولا حسین علیہ السلام و امامی. 8ویں امام بیعت کھڑے ہو کے فرماتے ہیں فرشتوں نے بار بار کہا سوال تیرے سے کر رہے ہیں من اماموں کا، من ائمتوں کا نہیں. تیرے امام کتنے ہیں نہیں، تیرا زمانے کا محمد کون ہے؟ والی خراسان، والی ولایت، سرکار فرماتے ہیں اس نے میرے پاک بابا تک نام لیا. بار بار فرشتے کہتے رہے ہم مہلت ہی نہیں دیتے. تو نے نبی کی حدیث نہیں سنی من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ الجاہلیہ. جاہلیہ شرک کی موت مر گیا، کفر کی موت مر گیا. جہالت نہیں ہے لفظ، علماء کو کہا کرو تصحیح کیا کرے. میں نے اکثر ممبروں سے سنا ہے جو مر گیا وہ جہالت کی موت مر گیا. جہالت کہتے ہیں لا علمی کو، جہلیت کہتے ہیں کفر کو، انکار کو. یہی تو کہتے ہو. کیا کہتے ہو؟ کربلا میں حسین کے دشمنوں پہ لعنت کیوں کرتے ہو؟ لعنت وقت کے محمد کے منکر. من اماموں کا. 8 امام فرماتے ہیں اس نے میرا نہ بتایا. فرشتوں نے قبر میں سیرت معصومین، ہو سکتا ہے بعد میں کوئی کہے بانی کو یہ کیسا بندہ بلایا، فیس نہیں لیتا، نیاز نہیں لیتا، اس کی اپنی طبیعت ہے، ہمیں تو پریشان کر کے چلا گیا. کس کتاب میں لکھا ہے؟ سیرت معصومین احسن من مقال، کتاب پڑھ کے دیکھنا. معجزات آل محمد. 8ویں امام فرماتے ہیں فرشتوں نے کہا من اماموں کا، بتا تیرا زمانے کا امام کون ہے، تیرا وقت کا محمد کون ہے. امام فرماتے ہیں جواب نہ دے سکا. فرشتوں نے گرز مارا، قیامت تک کے لیے آگ لگا کے چلے گئے. اندازہ ہی ہمیں نہیں ہے، ہم ایسے سنو گے ہمیں اندازہ تک نہیں ہے. کہتے اچھا نہیں کوئی بندہ کسی کو جرت ہمت ہے تو کہہ کے دکھائے یا علی علیہ السلام امام زمانہ ہے. ہمت نہیں. مولا حسین علیہ السلام مولا ہیں، آقا ہیں، شہنشاہ ہیں، سردار ہے، مگر امام زمانہ ہر دور میں ایک ہے. شدید ٹرالیوں پہ دیکھتا آ رہا ہوں لکھا ہوا تھا گل موسم دی پھل ویلے دا. لکھوانے والوں نے لکھوایا، نہ سمجھنے والوں نے سمجھ تک ہی نہ کی. گل ویلے دی تے پھل امام زمانہ. لوگوں کو بتایا جاتا تو شاید لوگ انتظار میں آ جاتے. علی بادشاہ خود اپنی تلوار سے دشمن چھوڑ کے گئے ہیں مہدی کے لشکر کے لیے. نہیں میں سمجھا پایا، میں نہیں سمجھا پایا. ایک جنگ کے موقع پر لوگ سوال کرتے ہیں سید آپ آگے بتا رہے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کا، امام کے ہاتھ میں تو تلوار ہے، مولا آئیں گے تو بندے ماریں گے. اور بابا یہ تلوار عام تلوار نہیں، لوہار کی دکان کی بنی ہوئی تلوار نہیں، یہ وہ تلوار ہے جو شجرہ شناس ہے. جنگ کے موقع پر مالک اشتر نے یا علی بادشاہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو کے عرض کیا یا علی جتنے آج آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے مارے. محبت کا ایک انداز تھا. سرکار فرماتے ہیں نہیں، تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی گئی، میری تلوار دیکھ 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 کے کاٹتی گئی، دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی. مولا تھے تو جنگ میں دشمن، کیا دشمن بھی چھوڑے جاتے ہیں؟ آقا دشمن بھی چھوڑے جاتے ہیں. امام فرماتے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. مولا میں نہیں سمجھا. فرمایا میری تلوار نے اس دشمن کو چھوڑا جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکل. بس امید ہے میں کچھ نہ کچھ آپ کی جھولیوں میں ڈال پایا ہوں گا. آگے مجلس پڑھنی ہے، لیٹ ہو رہا ہوں ورنہ دل تھا تفصیل اور طویل خطاب ہونا چاہیے. غور ضرور کیا کرو ہر منصوبات پہ، ممبر سے لے کر صف اعزاز سے لے کر غازی عباس کے علم سے لے کر ذوالجناح پاک سے لے کر ہر مزار تک سب منتظر ہے. ممبر کیسے منتظر ہے؟
ممبر منتظر ہے، ہم جیسے آتے ہیں ٹامکٹوں یا مار کے پیسے لے کے چلے گئے. ممبر منتظر ہے، ممبر پہ آئے ممبر کا وارث. غازی کا عالم منتظر ہے. اندازہ کسی، ہم نے تو منت ماننے کے لیے رکھا ہے نا. غازی کا عالم ہے، منت مانیں گے، سال بعد منت اتاریں گے. یہی تو کہتا ہوں، کوئی عشق بڑھاؤ یار، 1400 سال ہو گئے، تھوڑے سے میچور ہو جاؤ یار، بڑے ہو جاؤ. بندے کہتے ہیں میں نے 988 بندے شیعہ کر لیے. ممبر پہ کھڑا ہوں، پوری علمی ضمانت دے رہا ہوں. 11ویں امام سے پوچھا گیا تھا، سید جملہ ضائع نہ کرنا، اب تک تقریر نہیں سنی، چھوڑ دینا. 11ویں امام سے پوچھا گیا تھا، مولا شیعہ کسے کہتے ہیں؟ واقعہ بڑا طویل ہے، مختصر فرمایا شیعہ اور محب میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. مولا میں سمجھا نہیں. فرمایا محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہو. حیدری ملنگ، یہ بات یہ کرنی چاہیے، لوگوں کو پتہ چلے بھئی میں بھی مولا کی چاہت ہوں یا نہیں. میں کہاں کھڑا ہوں؟ لوگوں نے تو کہہ دیا بھئی بڑا ماتمی، بڑا موالی، بڑا مومن، بڑا زدار. کبھی بڑے نے بھی کہا نہیں، کبھی کوشش نہیں کی منانے کی بڑے کو، کبھی سوچا ہی نہیں. وہ مان گیا تو پھر چاہے کوئی نہ مانے. کبھی کوشش ہی نہیں کی منانے کا. شاہ جی بہترین آسان ترین طریقہ سید علی بن طاؤس نے اپنے بیٹے کو وصیت نامہ لکھتے ہوئے لکھا ہے. وہ کہتا ہے بیٹا اس کائنات کے بڑے کو منانے کی کوشش کرنا جو فارس الحجاز ہے، بہت جلدی مان لیتا ہے. انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ بیٹا کہتا ہے کیسے؟ کہنے لگا بیٹا جب بیٹھنا نا دنیا کے سارے خیالات ذہن سے اتار کے بیٹھنا، غازی کے عالم کا سہارا لینا، رات کا آخری پہر لینا، آنسوؤں کو سہارا بنانا، قائم کی بارگاہ رو کے عرض کرنا مولا مجھ سے یہ بھی گناہ ہوا، آقا مجھ سے یہ بھی خطا ہوئی، آقا مجھ سے یہ بھی غلطی ہوئی. مولا کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی باپ بیٹا، کوئی راستہ گزرنے والا دیکھ لیتا، مولا رسوا کر دیتا. آقا تو عین اللہ ہو کے بھی کتنا کریم ہے، سب کچھ دیکھ کے معاف کرنے پہ تو جب بھی منانے کی کوشش کرنا اس انداز سے منانا. کہتے تو منا کے دیکھنا تو صحیح، ابھی تو منانے کی کوشش کر رہا ہوگا وہ مان جائے گا. مگر یہ نہیں میں بڑا ماتمی، میں بڑا عزادار، میں بڑا بانی، میں بڑا چودھری، میں بڑا ملک، میں بڑا خان. ایسے نہیں. انا و عبدک الضعیف الذلیل الحقیر. کائنات کا کوئی ضعیف ہے وہ میں ہوں، ذلیل ہے وہ میں ہوں، حقیر ہے وہ میں ہوں. خالی کاسا لے کے تیری بارگاہ بیٹھا ہوں، کچھ نہیں چاہیے. مولا احسان فرما، جیسا تو چاہتا ہے ویسا. منانے کی کوشش نہیں کی. عالم انتظار میں. اچھا جی ایک رجت کی بات بتاتا ہوں، ایک لمبا واقعہ پڑھنا تھا وہ چھوڑ دیا. یہ 2-4 باتیں پتہ ہونی چاہیے مومنوں کو، تبدیلی آنی چاہیے. غازی کا عالم کس لیے ہے؟ 40 50 60 70 بندوں میں آپ کا کوئی دوست تکلیف میں پریشانی میں ہو، ہاتھ اوپر کرے، پہچان نہیں لیتے. یہ ہاتھ غازی کا آج بھی کہہ رہے ہیں ہم مظلوم ہیں. کوئی ہے صاحب؟ اندازہ ہی نہیں ہوا مومنوں کو، مولا کی عزت کی قسم آج بھی کہہ رہے ہیں ہم مظلوم ہیں. کوئی ہے ہمارا ساتھ دینے والا؟ آج بھی ہمارا لال پردہ غیبت میں نصرت طلب کر رہے. کوئی ہے ہمارا ساتھ؟ ابھی اتنا بڑا پنڈال ہے ماشاءاللہ، ہزاروں کا مجمع ہے. ابھی کوئی بھائی ایک سواری لے کے آ جائے، لگام پکڑ کے آ جائے، سارے احترام ندمن میں نے دیکھا ہے ابھی شبیہ پاک کا، یہ سارے احترام ندمن کھڑے ہو گئے. شاباش، ایسے ہی ہونا چاہیے. مگر ایک چیز کی کمی ہے وہ میں آگے عرض کرتا ہوں، میں نے دیکھا ہے وہ میں آگے عرض کرتا ہوں. ابھی کوئی سواری لے کے آ جائے، سارے کھڑے ہو جا کے حسین کی سواری آ گئی. کبھی سوچا ہے زلجنا تیار ہو کے کیوں آتی ہے؟ امامہ کیوں رکھا ہوتا ہے؟ زین کیوں رکھی ہوتی ہے؟ تلوار کیوں رکھی ہوتی ہے؟ نہیں. سوچو خدا را آگے بڑھو. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم مانتے 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 بوڑھے ہو کے مر نہ جاؤ. سوچو یہ زلجنا تیار ہو کے آتی ہے، دیکھتی ہے کہیں میرے قائم کا وارث کے خون کا وارث کا کوئی ناصر ہے، کوئی ہے جو کہے لبیک میں ہوں میں ہوں. سارے آگے بڑھے، زلجنا مجھے یہ چاہیے، زلجنا مجھے یہ چاہیے. دیکھتی ہے کوئی ناصر ہے، تیار ہو کے آتی پنڈال میں اس لیے ہے
جو بات میں نے یہاں محسوس کیا 2 گھنٹے بیٹھے اور ممبروں پہ میں کروں تو وہاں بات اور ہے، یہاں پہ میں لازم سمجھ رہا ہوں ادب کی نگری ہے، کوئی بھی حق حاصل نہیں کسی کو وہ کسی شہزادی کا نام لے، پرواز کرتا بندہ کیوں نہ ہو، زیادہ دلیل میں نہیں دیتا، صرف ایک بات کروں گا، کوئی بھی ہو، ایک تو یہ آج سے ختم کر دو، شاہ جی میں دیکھ کے آیا ہوں بورڈنگ کارڈ جب لیتے ہیں ایئرپورٹ پہ، یہ جو بڑے 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 اپنے آپ کو مشہور کیے پھرتے ہیں گھنٹہ گھنٹہ بورڈنگ کارڈ لینے کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، جو کھڑا ہو سکتا ہے وہ یہاں یہ کرسی نہیں ہونی چاہیے، کرسی اچھی نہیں لگتی، ادب کا گھر ہے وہ، اس لیے 14 بیٹھے ہوں زمین پر، نہیں ہونی چاہیے یہ کرسی، کس لیے رکھتے ہو، جتنا پڑھو کھڑے ہو کے پڑھو، حق بنتا ہے، معصوم اونچے بیٹھے ہو نیچے، نیچا بیٹھ جائے اونچا نہیں۔ دوسری بات جو میں ضروری صرف ایک دلیل دینے لگا ہوں، بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، بھائی مختار شاہ جی، کسی کی ماں بہن بیٹی مر جائے، مولوی اعلان کرتا ہے حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانے کی ماں مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی، فلانے کی بیٹی مر گئی، کسی کو جرت نہیں ہوتی مری ہوئی کا بھی نام لے کے دکھائے، کوئی مر گئی ہے سیدزادی مر گئی، کوئی چودھری کی بچی مر گئی، کسی کمہار امتی کی بچی مر گئی، ایک تجربہ کر کے دیکھ لینا، مولوی کو کہنا اعلان کر فلانی مر گئی، کہے گا بابا نہیں، تعارف ہمیشہ مردوں سے ہوتا ہے، تو بابا بچپن میں ماؤں نے یہ سکھایا ہے، بیٹا تم سے تیرے سے باپ کا کوئی نام پوچھے بتانا سید فلانا علی شاہ، ملک فلانا، چودھری فلانا، خان فلانا، تجھ سے تیری ماں کا کوئی نام پوچھے امی جان، چاچی کا نام چاچی جان، میں نے پوچھا تھا ماں کیوں، کہا تھا بیٹا غیرت کے نام باہر نہیں لیے جاتے، کوئی بھی ہو، شاہ جی سید کیوں نہیں، مجھے تو بڑی خوشی ہوئی جب میں راستے میں آ رہا تھا مجھے کسی نے بتایا کوئی بے ادبی کرے تو درود پڑھنے لگ جاتے ہیں، میرے سامنے 3-4 بندوں نے بے ادبی کی، نہیں جو نام لیتے ہیں بیویوں کے ان کو کہو ممبر پہ کھڑے ہو کے پہلے اپنی ماں بہن بیٹی کا نام بتائیں، نہیں سمجھ آئی کسی کو ابھی تک، آؤ سید سجاد سے پوچھتے ہیں، مہربانی جناب ہاتھ کھڑوں کو سلام ہے، مولا سجاد سے پوچھتے ہیں مولا تیرے سے بھی سوال ہوا تھا، آقا واقعہ کربلا میں کسی نے پوچھا تھا مولا سب سے زیادہ درد کہاں ہوا تھا، فرمایا جب ملعون نے پھوپھیوں کے نام لیے تھے، دو کام ہونے چاہیے سیت پر، علی پر مظفر گڑھ کی نگری، کم از کم اور فابانی کوشش کرو، پیسے دیتے ہو، آل محمد کی غیرتیں پیسے دے کے مت اچھلواؤ، سارے چوڑے مجھ جیسے آ کے ممبر پہ آ کے ان آقا زادیوں کے نام لے جن پہ اللہ درود پڑھتا ہے، اپنی ماں کو یار آج گھر جا کے کہہ کے نام سے پکار کے دیکھنا، ہر بندے کو پتہ ہے میری ماں کا نام کیا ہے، مگر امی جان، اماں جان، ماں جی، ماں کا اتنا ادب، کائنات کی مالکنوں کا کوئی ادب نہیں، کوئی ادب نہیں، مجھے تو افسوس ہو رہا تھا بیٹھ کے سن رہا تھا، میں نے تو سنا تھا یہ بڑی ادب والی نگری ہے، بادشاہ جی میں بہت پڑھ گیا، ذوالجناح کا ایک مضمون چھوٹا سا میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت ہوں، بس ایک چھوٹا سا اعلان کرتا جاؤں، بانی کو دے کے جاؤں گا، دعا عہد، ایک مومن نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، مومنوں میں دعا عہد تقسیم کیا کرے، جہاں جاتا ہوں کوشش ہوتی ہے مجمع نہ ٹوٹنے پائے، بانی کو دے کے جائیں گے، جو پڑھے وہ لے، حدیثے کے ساتھ دعائے کمیل ہم پڑھتے ہیں، واحد دعا مفاتح الجنان میں جسے دعا عہد کہتے ہیں، جس کے بارے میں سچی ماں کے سچے بیٹے نے 1400 سال پہلے فرما دیا، جو 40 دن کم از کم روز دعا عہد پڑھتے پڑھتے مر گیا، میں صدیقہ ماں کا صدیق بیٹا، سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں میرا لال اس کی قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا، ضرور پڑھو حدیث کے ساتھ دعائے کمیل خیر و برکت کے لیے، مگر یہ واحد دعا ہے، پڑھ کے دیکھو ترجمہ پتہ چلے چھٹے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں، یمن کے بادشاہ کو تبا کہتے ہیں، تبا نے یمن، کلی کرب تفصیل بڑی لمبی ہے، وقت چلا جائے گا، میں نے آگے پہنچنا ہے،
یمن نے شہنشاہ انبیاء کی خدمت میں خط لکھا، سرکار میری تاج پوشی ہے، تشریف لے آئے۔ سرکار نے یا علی کو بھیجا، یا علی آپ تشریف لے جائیں۔ تب یمن نے بلایا ہے، یہ اچھے لوگ ہیں۔ سرکار تشریف لے گئے، پاک علی ایک ہفتہ مہمان رہے۔ ایک ہفتے بعد مولا علی جب واپس تشریف لانے لگے، اس نے کافی سارے تحائف یا علی کو پیش کیے۔ تحائف کے ساتھ اس نے مولا علی کو ایک گھوڑی دی، گھوڑی کے ساتھ گھوڑی کا شجرہ دیا۔ کہتے یا علی ہم حمیری قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، سرکار بغیر شجرے والی چیزیں ہم اپنے پاس نہیں رکھتے۔ سرکار کیونکہ آپ مالک ہیں، شجرے والی چیزیں ہی آپ کو جچتی ہیں۔ 2-3 قدم بھائی مختار شاہ جی، یا علی پاک گھوڑی کو لے کے چلے۔ چلتے چلتے یہ بھی تبا یمن بھی ساتھ ہے، کہنے لگا سرکار اس کا نام ہے مجلی۔ 3 قدم بمشکل مجلی نے اٹھائے ہوں گے، مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتی ہے، مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتی ہے۔ یا علی پوچھتے ہیں تبا یمن اس کا کچھ رہ گیا ہے؟ ہاں یا علی ایک اس کا بچہ رہ گیا ہے۔ دیا کیوں نہیں؟ مولا بیمار رہتا ہے، آپ کی شایان شان نہیں، اس لیے میں نے نہیں دیا۔ مولا پوچھتے ہیں تبا یمن بیماری کیا ہے؟ کہتے سرکار بیمار محبت ہے۔ طویل بات تھی میں نے چھوڑ دی، وقت نہیں ہے، بیمار محبت ہے۔ کیسے سرکار؟ آج تشریف لے چلے۔ صحرا کے قریب دور بیٹھا تھا چھوٹا سا مرتجس، یا علی کے چہرے پہ جو ہی نظر پڑی مرتجس کی، ٹیلا چھوڑا، ادھر باتیں کرتا آ رہا ہے تبا یمن۔ یا علی بیماری یہی ہے، جس دن سے پیدا ہوا 3 دن ماں کا دودھ بھی نہیں پیا۔ یا علی اس کی بڑی عجیب کیفیت ہے، یہ صحرا میں چلا جاتا ہے، وہاں جا کے مدینے کی طرف منہ کر کے ہنہناتا ہے، کبھی یا علی وہاں بیٹھ کے دائیں کروٹ لیٹ جاتا ہے، کبھی بائیں کروٹ لیٹ جاتا ہے۔ سرکار گریہ فرماتے، دور سے مرتجس نے علی کو دیکھا، ٹیلا چھوڑا، قریب آیا یا علی کے، ایسے ملے جیسے صدیوں کے بچھڑے ساتھی ملتے ہیں۔ تبا یمن اگر اجازت ہو تو ہم اسے ساتھ لے جائیں۔ آقا آپ لاکھ کے مالک ہیں، کائنات کے مالک ہیں، میں نے تو بیماری کی وجہ سے نہیں دیا۔ نہیں ہم لے جائیں گے ساتھ۔ سفر شروع، سفر مکمل۔ مدینے کے باہر سرکار نے پیغام دیا، شہنشاہ انبیاء کی خدمت میں پیغام دے، سرکار ہم واپس تشریف لے آئے۔ شہنشاہ انبیاء حسنین کو ساتھ لے کے مدینے سے باہر استقبال علی کے لیے آئے۔ دور سے قافلہ ہے سادات، دل بڑے نرم ہے، دل دکھے تو کہنا اللہ جانے۔ میں یہاں ایک بات عرض کرتا جاؤں، یہ بھی 2 باتیں بڑی ضروری ہیں بانیوں کی خدمت میں۔ پہلی بات، چھٹے امام کا فرمان ہے، شیعو ہمارے مصائب ضرور بیان کرو، ہماری توہین نہ کرو۔ یہ بہت ضروری ہے یار، کوشش کرو، ان کو کہو تحقیق کر کے آئیں، ضمیر پہ تولے، فضائل میں انہیں کیا سے کیا بنا دیتے ہیں، مصائب میں مجبور بنا دیتے ہیں۔ بابا یہ مجبور گھر نہیں، یہ مختار گھر ہے۔ وقت نہیں میں اس پہ جاؤں۔ ایک بات شاہ جی، وقت بہت طویل ہو گیا، بس چھوڑ دیتا ہوں۔ دور سے حسین کو مرتجز نے دیکھا، مجلی کو بھی چھوڑ دیا، یا علی کو بھی چھوڑ دیا، دوڑتا ہوا ایسی آیا جیسے سرکی میں کہتے ہیں اونچائی سے پانی آتا ہے، گلے میں بائیں ڈالی، کافی دیر روتے رہے۔ آ گیا وہ دن، ساری تاریخ درمیان کی بھی چھوڑ دی، آ گیا وہ دن جب مرتجس کو پتا چلا میرا سوار کچھ قدموں پہ گر گیا ہے۔ واپس مڑا، کافی آگے جا کے واپس مڑا، دیکھتا کیا ہے کیفیت بدل چکی ہے۔ کوئی علی اکبر کا پرسہ دے رہا ہے، کوئی قاسم کا پرسہ دے رہا ہے، کوئی کیسے کوئی کیسے۔ آپ کے قریب لکھا ہے صاحب کتاب عارف فستی نے، وہ فرماتے ہیں عرب کے گھوڑوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی، کہیں سوار گر جائے نا، کمر بند میں منہ ڈال کے اٹھانے کی کوشش کرو۔ آہستہ آہستہ آ کے کہتا ہے معصومہ کا بابا اگر اجازت ہو تو کمر میں بند میں منہ ڈال کے خیام لے چلو۔ فرماتے ہیں نہیں، تو خیام چلا جا۔ خیام گیا، واپس آیا، حالات یکسر بدل گئے۔ عرفہ لکھتے ہیں 2-3 روایت، ایک کوہ رضوی میں چھپ گیا، ایک پانی میں چھلانگ لگائی، جہاں بھی ہے زندہ۔ آئے گا اس دن جب اللہ کی عدالت الہیہ کا جج آئے گا،
مہدی بیٹھا ہوگا کرسی پر، آئے گا اسی کیفیت میں، تلوار کے نشان ہوں گے، تیر کے ٹکڑے لگے ہوں گے، ریت کے ذرے ہوں گے، آ کے سوال ایک ہی کرے گا، آقا ایک بات بتا، سواری سوار کی امانت ہوتی ہے، آقا اس امت کو محمد کا بھی خیال نہ آیا۔ روتی آنکھوں سے دعا مانگو، اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث آئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل